اور 4 بندے بیعت کر کے تلواریں نکال کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے اور سامنے سے کوئی بندہ آتا اس کا ہاتھ بڑے زبردستی پکڑ کے کہتے ہو گئی تیری بیعت. ہاں 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 میں مذاق نہیں کر رہا, میں حقائق پڑھ رہا ہوں. ہو گئی تیری بیعت بس. اسے کہا ہوا کیا ہے, کون ہے یہ, کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے. آگے سے بندہ آ رہا, اس کا ہاتھ پکڑ کے پکڑ, بس بیعت ہو گئی تیری, اب خاموش, اب تو بیعت میں آ چکا ہے. یہ بیعت ہو رہی تھی. علی نے ایسے ایک دن بھی بیعت نہیں لی. پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا, اور دوسرا خلیفہ بیماری کی حالت میں کہہ رہا ہے جلدی مجھے دو, میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد یہ بندے کمیٹی میں بٹھا دینا. اچھا نبی جب آخری وقت کہہ رہے تھے کہ لاؤ, وہ کسی نے نہ دیا, پھر کمیٹی بنوائی. لیکن جب مولا امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا, پھر جب مسلمان علی کے پاس آئے, یا علی آپ حکومت کو قبول کیجئے, علی نے فرمایا ایسے نہیں, مسجد میں آؤ. 300 اصحاب بدر زندہ تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت رضوان والے اصحاب موجود تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. صرف 19 افراد وہ تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. 19 افراد تھے, ان کے نام کتابوں میں لکھے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی, سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی, مغیرہ ابن شعبہ نے بیعت نہیں کی. علی نے ان میں سے کسی سے بھی زبردستی بیعت نہیں لی. انہوں نے مسجد میں اندر کھڑے ہو کے کہا علی ہم تیری بیعت نہیں کریں گے. علی فرمایا بیعت نہ کرو لیکن مدینے کا امن خراب نہیں کرنا. جناب سیدہ سنو, کربلا کے حقائق سنو, شیعو کربلا کے راز سنو. جناب سیدہ رسول اللہ کے جانے کے بعد روزانہ یہ جو ہم ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح پکڑتے ہیں, سب سے پہلے قبر کی خاک کی تسبیح بی بی نے بنائی تھی, اور جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس کی تسبیح بنائی تھی. جناب حمزہ کی قبر جو جا چکے ہیں وہ میری تائید کرنا, جو نہیں گئے وہ جا کے ریسرچ کرنا اور گوگلز پہ چلے جانا, جا کے دیکھنا کہ بنی ہاشم کے محلے سے جناب حمزہ کی قبر کا کتنا فاصلہ ہے. جناب زہرا گھر سے نکل کے روزانہ وہاں جاتی تھی اور وہاں جا کے بیٹھتی تھی اور بیٹھ کے روتی تھی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک دن محبوب بن لبید ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا, یہ جناب حمزہ کی قریب سے گزرا, قبر کے قریب سے, تو اس کی زوجہ نے کہا بنت پیغمبر بیٹھی ہے. اس نے کہا جلدی جا, اچھا موقع ہے, میرے دل میں کچھ سوال ہیں ان کے جواب لے کے جا, کیونکہ رسول کی بیٹی ہے میں نے جا سکتا, تو جا کے پوچھ کے بی بی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ ہے. اس کی بیوی گئی اور اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے, بی بی نے کہا علی کی خلافت کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ میرا بابا رسول اس کی خلافت کا اعلان کر کے گیا تھا. اس صحابی کی بیوی ہے اور اس نے اس کے اپنے شوہر سے کہا محبوب سے کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میرا بابا اعلان کر گیا. اس نے کہا پوچھ کیا, کب کیا تھا. یہ دوبارہ واپس آئی, دوبارہ آ کے کہتی شہزادی پوچھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ نے کب آپ کے شوہر کی خلافت کا اعلان کیا تھا. بی بی نے قبر سے سر اٹھایا اور فرمایا غدیر کو فراموش کر دیا تم لوگوں نے, بھلا دیا تم لوگوں نے غدیر کو. وہ پھر گئی اور پھر جا کے اپنے شوہر سے کہتی ہے, بی بی کہتی ہے کہ تم نے غدیر کو فراموش کر دیا. وہ کہتا آخری سوال پوچھا, جا کے بی بی سے پوچھ اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیجا, خود علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں آئے. حق تھا نا تو آ جاتے. یہ سوال جو آج ممبر پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے, یہ ایک صحابی کی بیوی نے جناب سیدہ سے پوچھا. اب میں جواب سیدہ پیش کرنے لگا ہوں. اس کا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا, علی خود کیوں نہیں آئے. اس عورت نے آ کے کہا شہزادی اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی خود کیوں نہیں آئے. جواب سننا سیدہ کا اور گھر تک تسلی رہے گی تمہیں. جناب سیدہ دیکھ کے کہتی ہے کعبہ طواف کروانے کے لیے گھروں میں نہیں جاتا, اور میرے بابا کی حدیث ہے اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے. اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی ہے. کعبہ طواف کروانے کے لیے نہیں جاتا, مسلمان طواف کرنے کے لیے کعبہ کے پاس آتے. علی کو خلیفہ ماننا مسلمانوں کا حق تھا.
امیر المومنین پہ نہیں تھا کہ یہ بنائیں گے تو خلیفہ بنیں گے. علی کے پاس تو خلافت تھی, خلافت عرضی کے مالک تو علی تھے. بھئی شب قدر میں کوئی بندہ سر پہ قرآن رکھ کے ساری رات عمال کرتا رہے تو شب قدر کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر لیلۃ القدر میں کوئی بندہ ساری رات سویا رہے تو لیلۃ القدر کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے گی. لیلۃ القدر کی نہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی فضیلت میں کمی آتی. نہ کسی کے سونے سے وہ کم ہوتی ہے نہ کسی کی عبادت کرنے سے وہ بڑھتی ہے. علی کسی کے چھوڑنے سے گھٹتا نہیں ہے اور علی کسی کے ماننے سے بڑھتا نہیں ہے. ہاں علی کو چھوڑنے والا روز گھٹتا ہے اور علی کو ماننے والا روز بڑھتا ہے. غدیر کے بعد مسلمانوں نے یہ اسباب کربلا ہیں, یہ اسباب کربلا ہیں. کربلا کو صرف کربلا سے شروع نہ کرنا, کربلا کو روز اول سے شروع کرنا کہ کربلا کے اسباب کیا ہیں.